میں تربیت دے کے منتظم بھی اس نے بھیجا. یہ ہے ہم کہتے ہیں کائنات جس کی ہے نظام اس کا، نظام جس کا ہے منتظم بھی اس کا. ہم یہ کہتے ہیں، ہمارے مقابلے میں مسلمان کہتے ہیں نہیں، درست ہے کائنات اس کی، نظام اس کا، انتظام ہم کریں گے. اختلاف اس میں ہے، نماز میں نہیں ہے، روزے میں نہیں ہے، حج میں نہیں ہے، اسی میں اختلاف ہے. اور اسی نظام کو، اسی نظام کے چلانے والے کی اسلام میں اہمیت ہے. اس نظام کے، چونکہ یہ نظام جس اسلام پر ہم چلتے ہیں، اس کی مثال بس کی ہے، گاڑی کی ہے، ہوائی جہاز کی ہے جس میں ہم سب سوار ہیں، کشتی کی ہے جس میں سوار ہم چل رہے ہیں. یاد رکھیے، اگر ملہ، اگر پائلٹ غیر شرابی، معصوم، متدین، منزل شناس ہوگا تو آپ کو کوئی خطرہ نہیں، سیلاب سے، ہواؤں سے، فضاؤں سے صحیح منزل تک پہنچائے گا. خدا نہ خواستہ ملہ اور پائلٹ خود شرابی ہے تو 2 قدم کے بعد غرق ہو جائیں گے. اس بنا پر اس کشتی دین کا ملہ کون ہو، اس کشتی دین کا پاسبان کون ہو، اختلاف اس پہ ہے. اس اختلاف، اور یہ کربلا کا واقعہ نماز پر نہیں، کربلا کا واقعہ روزے پر نہیں ہے. جیسا کہ کل میں نے عرض کیا، مروان ابن حکم لعنت اللہ علیہ، جس کو سرور کائنات نے اس کو اس کے باپ کو جلا وطن کیا تھا، عثمان نے واپس بلایا، دنیا جانتی ہے، اور سارا نظام حکومت اسلامی اس کا حوالے کیا عثمان نے، جس کی وجہ سے قتل بھی ہوا. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، اسی مروان نے آقا حسین کو مشورہ دیا کہ چونکہ معاویہ مر چکا اور آپ کو جو بیعت طلب کر رہا ہے، یہ آپ بیعت کر لیجئے، اس لیے کہ آپ تو نماز پڑھتے ہیں، نماز آپ پڑھتے ہیں، روزہ آپ رکھتے ہیں، حج آپ کرتے ہیں، زکوٰۃ آپ دیتے ہیں. حسین، آپ تو دین پر عمل کر رہے ہیں، میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں کہ دین آپ کے دین سے تعارض نہیں کرے گا. وہ یعنی جواب میں آقا حسین نے جواب میں کیا فرمایا؟ کیا پیغمبر کا جانشین یزید ہو اور حسین اس پر دستخط کر دے؟ وَعَلَى الْإِسْلَامِ السَّلَامِ، پھر اسلام کا خدا حافظ. اس کے کیا معنی؟ اس کے معنی کہ یہ 1,24,000 انبیاء کی محنت بنوں میں ضائع کرنا چاہتے تھے، آل رسول اس کو بچانا چاہتے تھے. تو اس محنت کو بچانے کا وارث کیوں پڑھتے ہیں آپ؟ السلام علیکم یا وارث آدم. یہ تو کبھی نہیں پڑھا السلام علیکم یا وارث الصلاۃ یا وارث الزکاۃ. جز ہے یہ، اصل کل نظام ہے. اس نظام کی اگر حفاظت ہوئی تو نماز بھی محفوظ ہے، اس نظام کی حفاظت ہوئی تو روزہ بھی محفوظ ہے. اس نظام کی حفاظت نہ ہونے کی وجہ سے قرآن کہتا رات پر روزہ تمام کرو، دن میں تمام کرو، دن میں تمام کرو، چونکہ وہ منتظم نہیں ہے. وہاں جنہوں نے شناخت کی، اسلام کو پہچانا، اسلام کو دقت سے، جیسا کہ کل میں نے عرض کیا، جنہوں نے بڑی دقت سے باپ کٹر وہابی، ماں وہابیہ، دادا وہابی، پردادا وہابی، یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ مولا کائنات نے یہ جو فرمایا تھا صفین میں، مالک اشتر نے جب کہا کہ میں نے 500، آج تو غلام اور آقا برابر ہو گئے، میری تلوار نے بھی 500 کو چنا، تو حضرت نے مسکرا کے فرمایا تھا جی ہاں برابر ہوئے، مگر مالک میری ذوالفقار صرف اس پر چلی ہے جس کی نسل میں کوئی نہیں تھا. ظاہر ہے کہ حضرت نوح نے جو بددعا دی قوم کے خلاف، قرآن کی صحیح آیت ہے، میرے معبود غرق کر دے اس قوم کو، اس لیے کہ اس کی نسل میں کوئی پیدا ہونے والا نہیں. تو اگر نوح نسل تک، قیامت تک کی نسل کو دیکھتے ہیں تو علی افضل ہے نوح. علی نسلوں کو دیکھ کر تلوار چلاتے، صرف سامنے آنے والے کو نہیں دیکھتے. اگر اس کی نسل میں ہے تو زخمی کر کے بھی چھوڑ دیں گے، چلو اس سے نسل تو چل جائے، نہیں چلاتے. تو اب واقعاً ان نسلوں سے ابھر کے جو شخص سامنے آ رہا، مصر میں، یہ تو ڈاکٹر تیجانی جس سے آپ سب واقعی ہیں، کیا ان کی یہ 7ویں کتاب ہے؟ کیا کتاب ہے اس شخص کی؟ مصر کا، ڈاکٹر تیجانی کے بعد جو شیعہ ہوا، مصر کا ہے یہ، کل جس کا تعارف کرایا، مصر کا ہے یہ صالح الوردانی.
صالح الوردانی اس کا نام ہے، عربی میں اس کی کتاب ہے. اس نے اس کتاب سے مصر میں جتنے افراد کو شیعہ کیا. قاہرہ میں اب اس کی شیعہ انجمن ہے، اس انجمن کا یہ صدر ہے، زندہ ہے یہ شخص. کس طرح سے شیعہ ہوا اس کی پوری ایک تفصیل ہے. مگر الاہرام، مصر کے الاہرام کا چیف ایڈیٹر تھا یہ شخص، اور ظاہر ہے کہ چیف ایڈیٹر ایسے ہی نہیں تھا، 10 دفعہ کم سے کم جیل جا چکا ہے مذہب کی بنیاد پر. تحقیق اس نے مقدمے میں لکھا کہ مذہب کی تحقیق میں نے 40 سال لگائے. 40 سال تحقیق کر کے میں در اہل بیت تک پہنچا. دعا دیجیے اپنی ماں اور باپ کو کہ آپ کو گود میں آتے ہی اہل بیت کے دروازے تک پہنچا دیا. شیر ماں نے اپنے دودھ کے ساتھ ولایت کو پلایا آپ کو. دعا دیجیے. 40 سال جیلوں میں 10 سال زندگی بسر کر کے در اہل بیت پر پہنچے. آپ جانتے ہیں جو اس وقت یمن کا جو عالم، آپ حضرات سے درخواست ہے کھڑے ہو کر ایک دفعہ آگے آ جائیں، چونکہ پیچھے جگہ ختم ہو گئی ہے. آپ آگے آ جائیں. ایک مرتبہ آقا امام زمانہ روح اللہ الفدا کے نام سے اٹھیں، کھڑے ہو جائیں. بہت سلوات لیجیے. میں آپ کی خدمت میں جو آرائز پیش کرنا چاہتا ہوں، ایک ایک لفظ انہی محققین کا. حیرت کی بات یہ ہے کہ جتنے اب تک عرب دنیا ہے، عرب کے پاکستان میں تو آپ جانتے ہیں مولانا اسماعیل دیوبندی، مولانا عبدالغفور دیوبندی سندھ کے ابھی بھی اسٹیل مل، پاکستان اسٹیل مل میں مکتبہ اہل بیت کی مسجد میں پیش نمازی کرتے ہیں. اسی طرح سے پنجاب سے بہت سے ایسے علماء جو مکتبہ اہل بیت کو پہچان کے داخل ہوئے ہیں، ان کی ایک لمبی فہرست ہے. مگر دنیا یا عرب میں جو شخص شیعہ ہوتا ہے، عالم پڑھا لکھا، مجھے حیرت ہے اب تک جتنے عربی شیعہ ہوئے ہیں وہ سب کے سب پی ایچ ڈی سے، پی ایچ ڈی کر کے مکتبہ اہل بیت ان کی سمجھ میں آ رہا. یعنی سطحی طور پر ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا. ہر شخص پی ایچ ڈی ہے. تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ وہ شیعہ جو گود مادر میں وہ پی ایچ ڈی ہے، وہ پیدائشی پی ایچ ڈی ہے. تو اس کو سمجھ میں آ رہا مکتبہ اہل بیت پی ایچ ڈی کر کے 40 سال محنت کے بعد مکتبہ اہل بیت کا سمجھ میں آنا. تو آپ غور کیجئے. میں ان کی میرا پورا عشرہ یہ محرم کا انشاءاللہ آپ بہت ہی لذت محسوس کریں، کیونکہ اس عنوان سے عشرہ ہوتا نہیں ہے. کوئی عنوان دیا مثلا طہارت پر، ولایت پر، امامت پر، خلافت پر، نبوت پر، ان تمام موضوعات پر میں یہاں پڑھ چکا ہوں. علائم ظہور پر میں یہاں پڑھ چکا ہوں. اخلاقیات پر ہو چکا ہے. مگر جو کربلا، جو صدائے آقا حسین کو ایک جملہ میں عرض کر دوں، تیجانی کتاب بھی میرے ہاتھ میں. تیجانی یہاں سے ہجرت کر کے چلا گیا، یہاں ڈیٹرائٹ میں آپ کا ہمسایہ تھا، یہاں سے چلا گیا. کربلا شام میں میری ان سے ملاقات ہوئی. گزشتہ 40 کی زیارت کے جب میں گیا شام میں ان سے ملاقات ہوئی. تو میں نے کہا موسوی میں آ گیا. میں بہت چاہتا تھا، میں اپنے ہاں بابلے میں بلایا کرتا تھا. میں آ گیا ہوں بس چھوڑ کے. تو میں نے کہا کیوں آئے؟ کہنے لگے اب آنے والے کی خدا کی قسم مجھے خوشبو آ رہی، آقا امام زمانہ کے لیے اب آنے والے کی خوشبو آ رہی ہے. میں تینوس میں خاندان کو، قبیلے کو چھوڑا جس کی خاطر میں نے دنیا چھوڑی، جس کی خاطر میں گیا امریکہ میں چند روز زندگی بسر کرنے کے لیے. اب اس کی خوشبو آ رہی تو میں آ رہا ہوں عراق میں اپنے بچوں کے ساتھ انتظار کر رہا ہوں، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ وہ عراق آئیں گے. سعودی عرب آئیں گے، وہاں مجھے جانے نہیں دیں گے، مجھے قتل کر دیں گے. مگر عراق ہے جہاں میں آنے والے کی خوشبو پا کے آ رہا ہوں. اور چہلون کی مجلس بھی پڑھی، کربلا میں چہلون کی مجلس بھی پڑھی، پوری دنیا میں ٹی وی پر دکھایا اور شاندار مجلس پڑھی. اور انہوں نے اپنے ابتدائی جملے دہرائے، حسین میں آج کا حور ہوں، مجھے معاف کر دیں. تو واقعی اس نے تڑپا تڑپا کے رلایا. ایسے مسائل پڑھے اپنے، میں آج کا حور ہوں. تو کربلا حل من ناصرین صدا، یہ کسی جذباتی انسان کی صدا نہیں تھی، یہ کسی معمولی انسان کی صدا نہیں تھی. یہ اس انسان کی صدا تھی جس کی حکومت زمین سے آسمان تک، عرش سے فرش تک، ابتدا سے انتہا تک جس حسین کی حکومت ہے، یہ ان کی صدا تھی.
اس صدا نے کبھی تو رحم مادر میں بچوں کو تڑپایا ہے، اور کبھی گود مادر میں اس صدا نے جگایا ہے، اور کبھی اس صدا نے واقعاً خور کی طرح جہنم کے کنارے سے اٹھا کے جنت کی طرف لے آئے۔ حسین اس وقت بھی تھے، آج بھی ہیں، قیامت تک ہیں۔ آقا حسین کی صدا کسی جذباتی انسان کی صدا نہیں تھی، یہ صدا اگرچہ آپ نے شہداء کا نام لے کے حبیب کہاں ہو، کیوں خاموش ہو، مسلم کیوں خاموش ہو، ابو تمامہ کیوں خاموش ہو، بولتے کیوں نہیں؟ آخر میں جب حضرت نے باب الحوائج کو پکارا، عباس حسین اکیلا رہ گیا ہو۔ یہ آواز ایک ایک شہید کا نام لے کے شہید کے لیے نہیں تھی، ہے کوئی طول تاریخ میں عباس بن کے آ جائے، حبیب بن کے آ جائے، مظاہر بن کے ہے کوئی؟ واقعاً اس صدا نے اس طرح کے افراد کو پیدا کیا۔ میں